منبر پہ سرکار جلوہ افروز ہے، ستاروں کی طرح صحابہ بیٹھے ہیں اور چاند کی طرح مصطفیٰ مسکرا مسکرا کر بول رہے ہیں۔ آج نبی کا مزاج مبارک بدلا ہوا ہے، آج وہ خاکساری کے ارادے سے بول نہیں رہے، آج وہ انکساری نہیں کر رہے ہیں، آج تواضع سے کام نہیں لے رہے ہیں، آج وہ اپنا جاہ و جلال بیان کرنے بیٹھے ہیں، اپنا فضل و کمال، حسن و جمال، اپنی برگزیدگی، اپنی پائیدگی، اپنی بلند رسیدگی۔ آج نبی خطبے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم، آج تو کچھ اور کہنے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کا جھرمٹ، مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کی، انہ حمد اللہ سبحانہ وتعالی کما حقہ، سرکار نے اپنے رب کی حمد تعریف پرشنسا کی جیسا اس کا حق، اس کے بعد اپنے ذاتی فضائل بیان کیے۔ آپ دیکھیں سرکار کا انداز، وہ امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی کی تعریف کرنا ہے تو پہلے خدا کی تعریف کر، اور خدا کی تعریف کر کے جب تیرا سینہ کعبہ بن جائے تو نبی کی تعریف کر کے اسے مدینہ بنا دے۔ اپنے فضائل، اپنے جاہ و جلال مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ابو بکر سن رہے ہیں، عمر سن رہے ہیں، عثمان سن رہے ہیں، علی سن رہے ہیں، طلحہ سن رہے ہیں، سعد سن رہے ہیں، سعید سن رہے ہیں، بلال و مقداد و یاسر سن رہے ہیں، ابو ذر سن رہے ہیں، سارے غلام سن رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اے لوگوں سنو، اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں مجھے دے دی۔ دست مصطفیٰ میں زمین کے تمام خزانوں کی چابی آ گئی۔ ایک جملہ آیا ہے ذہن میں، پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا اور دل میں اتر جائے تو مسکرا دیجئے گا۔ تمام چابیاں، توجہ چاہوں گا، یہ تمام جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، علماء کرام جانتے ہیں کہ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو تمام ہی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے میں گلاس سے پانی نکالوں اور یہ کہوں میں نے تمام پانی نکال لیا تو مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ایک بوند پانی نہیں، ایک بوند پانی نہیں۔ نبی فرما رہے کہ میں نے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں، تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں دست مصطفیٰ میں آ گئی۔ رات کی بات بتاتا چلوں، دل میں اتار لینا تو پسند آ جائے گی۔ گویا رب کا یہ کرم ہے، عالم خیال میں رب یہ ارشاد فرما رہا، رب ہم سن رہے ہیں، مالک کونین فرما رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کہہ رہا ہے اے لوگوں سنو، جب تک میرے نبی کا نور، دیکھیں کتنے لوگ اتارتے ہیں دل میں، جب تک میرے نبی کا نور جسم کے قالب میں نہیں آیا تھا، جب تک روپی نہ ہوا تھا، لباس بشری میں نہ آیا تھا، آمنہ کے کوکھ سے جنم لے کر جب تک میرے مصطفیٰ کا نور مکے کی دھرتی پر لباس بشری کو زبطن فرما کر نہ آیا تھا، تب تک اے مصطفیٰ سارے خزانوں سے لبریز یہ نور، اسی نور کے صدقے میں سب کو نواز رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، نور جب تک انسان کی شکل میں نہ آیا تھا، انسان کے روپ میں نہ آیا تھا، تب تک اسی نور کے فیض سے میں سارے عالم کو نکھار رہا تھا، سب کو سوار رہا تھا، نبیوں کو نبوت اسی نور کے صدقے میں دے رہا تھا، سب کو ولایت اسی نور کے صدقے میں دے رہا تھا۔ خزانہ میرے پاس تھا، توجہ چاہوں گا، خزانہ میرے پاس تھا، نور میرے قرب خاص میں تھا، میں اسی نور کے صدقے میں آدم کو آدمیت دے رہا تھا، نور زکریا کو بشارت دے رہا تھا، یحییٰ دے رہا تھا، موسیٰ کو تکلم دے رہا تھا، ایوب کو صبر دے رہا تھا، یوسف کو حسن و جمال دے رہا تھا، عیسیٰ کو مسیحائی بردار بنا رہا تھا، اسی نور کے صدقے میں، نور کے صدقے میں۔ مگر جب 12 ربیع الاول کو یہ نور چمکا اور لباس بشری میں آیا، مانو روپی ہوا، اور 40 سال کے انترال میں جب اس نے اعلان نبوت کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو رب کے کرم نے آواز دی، اے حبیب جو امانت ہے میرے پاس
صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو تمام خزانوں کی چابیاں کنجیاں نبی کے پاس آ گئی. تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی کنجیاں آ گئی. اب نبی کنجیاں بانٹ رہے ہیں، خود دے رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں آؤ طاقت کی چابی چاہتے ہو مجھ سے لے لو، اطاعت کی کنجی چاہتے ہو مجھ سے لے لو، محبت کی کنجی چاہتے ہو مجھ سے لے لو، معدت، ولایت، کرامت، بشارت، امامت، قیادت، خطابت، صداقت جو چاہتے ہو لے لو. صحابہ نے سنا، جانے لگے. ابو بکر کو صداقت کی چابی دے دی، عمر آئے تو عدالت کی چابی دے دی، عثمان آئے تو سخاوت کی کنجی دے دی، علی آئے تو کرامت کی کنجی دے دی، اور آتے رہے. حسن آئے تو خلافت و امامت کی کنجی دے دی، حسین آئے تو نبی دیتے جا رہے ہیں، بانٹتے جا رہے ہیں. اتنے میں بغداد معلیٰ میں پرتوے کرتا ہوا نبی کے خاندان میں ایک بشر کا جنم ہوا. زمانے نے اسے عبد القادر کہا، مگر مصطفیٰ کے کمال کرم نے جب اسے غوثیت کی چابی دے دی تو سارے ولیوں نے کہہ دیا اے غوث تیرا پیر ہو اور ہمارا کاندھا. اب غوث لوگوں کو کنجیاں دے رہے ہیں تو امانتوں سے امانتیں بڑھتی رہیں، ایک دوسرے کو ملتی رہے. یہ قصہ اسی چیز کا. آپ خیال کرتے چلیں، نبی نے خطبہ دیا اور بہت بڑا میسج بھی دے دیا کہ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. تم میرے قدرت و اختیار پہ اعتراض کرتے ہو، رب کے کرم نے سب کچھ مجھے دے دیا. اب اگر تجھے مکے میں جا کے لینا ہے تو بغیر مدینے کے نہیں ملے گا، اور مدینے میں آنا ہے تو اجمیر کے بغیر نہیں ملے گا، اجمیر جانا ہے تو یہاں آئے بغیر نہیں ملے گا، اور یہاں آنا ہے تو اپنے پیر کو پائے بغیر نہیں ملے گا. یہ زینہ بنا دیا، اور جس کا زینہ بنا دیا اس کا سینہ مدینہ بنا دیا. آپ صرف خیال کرتے چلیں. دل میں ایک اور خیال اس تعلق سے آیا ہے، اسے بھی عرض کرتا چلوں. تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے دیکھا بجلی چلی گئی تھی، فوراً جنریٹر کا انتظام کیا گیا، دھڑا دھڑ لائٹ آ گئی اور جلسہ پھر اسٹارٹ ہو گیا. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ بجلی کا ہماری زندگی میں بڑا مہتو ہے. پہلے تو لوگ اپنے دل کی روشنی سے لوگوں کا چہرہ پڑھ لیتے تھے، اب جنریٹر چلانا پڑتا ہے. آج اس مادی دور میں روشنی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مگر لوگ جانتے ہیں، اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں بجلی کا کنیکشن کرانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کسی لوکل یونٹ میں جو قصبے کی ہے وہاں ایک درخواست، ایک پرارتھنا پتر اپیئر کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. پھر اس پرارتھنا پتر کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بجلی کو وہاں کی لوکل یونٹ سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے گھر کے تار کو لوکل یونٹ سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ لوکل یونٹ اسٹیٹ یونٹ سے کنیکٹ رہتی ہے. اسٹیٹ یونٹ صوبے کی یونٹ کی جو مین ہیڈ آفس ہے وہاں سے کنیکٹ رہتی ہے، پاور ہاؤس سے، اور وہ تھرمل این ٹی پی سی جہاں بجلی بنتی ہے اس سے کنیکٹ ہوتی ہے. تو یہ کنیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اپنے گھر میں بجلی چاہیے تو کسی لوکل یونٹ میں آپ کو اپنی عرضی پیش کرنی ہوگی، وہاں سے کنیکشن ملے گا. وہ سٹی کے جو شہر کی یونٹ ہے اس سے کنیکٹ ہوگی، وہ صوبے کی یونٹ سے کنیکٹ ہوگی، اور صوبے کی یونٹ تھرمل سے کنیکٹ ہوگی. تھرمل نے پاور دیا صوبے کی یونٹ کو، توجہ چاہوں گا، صوبے کی یونٹ نے پاور دیا شہر کی یونٹ کو، اور شہر کی یونٹ سے قصبے کی یونٹ میں آ گیا، اور قصبے کی یونٹ سے گھر گھر پہنچ گیا. مگر ایک صاحب بڑے ضدی تھے، نہ جانے ان کی ضد میں عقل مندی کی حد تک تھی، مگر بڑے ضدی. نہ ادھر سے سمجھ میں آتا تھا